رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداع اپنے خاص فضل کرم رحمت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور چند دن 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ بقیہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہونا کرم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، کوئی ایک سیکنڈ ایک منٹ ایسا بیچ میں آ جائے، رحمت اللہ پاک کی جوش میں ہو اور کرم ہو، اور جن کو بخشا جا رہا ہے ان کے اندر اللہ پاک ایسے کر کے انہیں بخش دے۔ یہ اس کے فضل سے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے بندے کا دل میرے دست قدرت میں ہے۔ مثال دینے کے لیے فرمایا ایسے سمجھ لو جیسے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے کنٹرول میں چاہوں تو ایسے پھیر دوں، چاہوں تو ایسے پھیر دوں۔ یہ اس کے فضل کرم پر ہی ہے، اگر وہ رحمت فرمانے پر آئے تو اس نے کن فرمانا ہے، معاملہ حل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ بس دعا کرے اللہ پاک ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے گا۔ چند ایک خصوصی باتیں ہیں آخری جمعہ المبارک کی مناسبت سے۔ ایک تو پورے رمضان کے اندر جو ہم نے وقت گزارا، اس کو ہم ذرا کوشش یہ کریں، ایسے کہہ لیں کہ جیسے یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی۔ رمضان یہ ہمارے لیے ٹریننگ کا دن، ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ ہم نے ٹریننگ کی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اٹھتے کب ہیں، قرآن پاک کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے، نمازوں کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک زبردست یہ ٹریننگ ہے رمضان شریف۔ ٹریننگ کا مطلب ہوگا کہ اب اس کے بعد اصل زندگی جو ہے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس سارے سیکھے ہوئے کو اپنے باقی 11 مہینوں کے اندر استقامت کے ساتھ اگر ہم جڑ جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کے اندر عبادات پر استقامت دکھا رہے تھے، صدقات پر دے رہے تھے، قرآن پاک پر دے رہے تھے توجہ، پڑھائی ہو رہی تھی، ایک دوسرے سے مقابلہ چل رہا تھا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں 2-3 جگہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں خوب مقابلہ کیا کرو، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، ایک دوسرے سے لے جاؤ سبقت۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی تھے، جو 2 صحابی تھے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک بڑا تیز ترار، ہر کام میں آگے بڑھنے والا، نیکی، کام، نماز، جہاد، ہر لحاظ میں آگے ہی آگے، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بھائی تھا وہ اپنے معمول کے مطابق نیکیاں کرتا، لیکن اس اتنا تیز نہیں تھا۔ اس کو 1 سال اور مل گیا، اگلا رمضان شریف اس کو ملا، اگلے رمضان کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تیسرے صحابی کو وہ دونوں صحابی خواب میں ملے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، حضرت طلحہ ان کا نام تھا جن کو خواب آئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر موجود ہوں، میرے ساتھ وہ دونوں دوست بھی موجود ہیں، اور جنت کے اندر سے دروازہ کھل کر ایک فرشتہ سامنے آتا ہے، اور فرشتہ آ کر اس صحابی کو جنت میں پہلے بلا لیتا ہے جو بعد میں فوت ہوا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، 1 سال جس کو زیادہ ملا تھا، بعد میں جو فوت ہوا، جنت میں پہلے اس کو لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اس نے وہ جو شہید ہو گیا تھا پہلے، جو ہر کام میں تیز تیز تھا، اس کو بھی جنت میں لے گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم چلو واپس جاؤ، تمہارا بھی وقت نہیں آیا۔ یہ چونکہ زندہ تھے، خواب دیکھ رہے تھے، یہ واپس کہتے ہیں میں خواب میں واپس آ گیا، صبح اٹھا، مسجد گیا اور صحابہ کرام سے میں نے یہ خواب سنایا، یا میں نے دونوں بھائیوں کو، دونوں دوستوں کو ایسے ایسے دیکھا ہے۔ وہ بات چلتی چلتی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بارگاہ میں پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، وجہ بھی بتائی، اور بڑا پیارا جملہ اپنے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، ایک بندہ شہید اگرچہ ہو گیا لیکن وہ سال پہلے فوت ہوا، تو اس 1 سال کے بعد جو دوسرا فوت ہو رہا ہے تو درمیان میں اس نے عبادات کی، نمازیں پڑھی، صدقات کیے، خیرات کیے، قرآن پاک پڑھا، ہمارے ساتھ جہاد میں بھی گیا، اور پھر ایک بڑا جملہ بولا، فرمایا اس کو 1 رمضان المبارک زیادہ بھی مل گیا۔ پچھلا رمضان وہ فوت ہو گیا، اس کو نہیں ملا تھا، اب اس کو 1 رمضان زیادہ ملا ہے۔ تو کیا اس زیادہ رمضان ملنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رتبے اور درجے میں اضافہ نہیں فرمائے گا؟ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جس کو رمضان مل جائے وہ سمجھ جائے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کتنا بڑا فضل فرما دیا ہوگا۔ حالانکہ وہ شہید ہوا تھا، لیکن شہادت کا بڑا رتبہ، فرمایا کہ شہادت بہت مقام ہے، لیکن اس کو 1 رمضان اضافی مل گیا۔
اس نے جو روزے رکھے، عبادات کی، صدقات کیے، خیرات کیے، کیا اللہ پاک اس کو اجر نہیں دے گا؟ لہٰذا اس کا مقام بڑھا دیا گیا۔ اس لیے اب ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ یہ رمضان ملا ہے ہمیں، ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، بعد میں استقامت آنی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر سستی اور غفلت کی طرف لوگ جانا شروع ہو جائیں، پھر نظام جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سے استقامت چاہتا ہے، تھوڑا کرتے رہیں لیکن ریگولر کرتے رہیں، لگے رہیں۔ کیا میں نے ایک آیت نکالی قرآن پاک کی، اللہ پاک نے کیسے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا استقامت کے حوالے سے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، سورہ الحج 14واں پارہ بالکل آخری دونوں آیتیں، آیت نمبر 98 اور 99۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور اپنی امت سے بھی فرمائیں میری تسبیح بولتے رہا کریں، میری حمد بیان کرتے رہا کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں سے ہمیشہ ہو کے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہمیشہ ہوئے رہیں، نمازیں چھوڑے نہیں، ہمیشہ نمازوں پر پابندی کرتے رہیں۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، لگے رہو عبادت میں، لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ کب تک لگے رہیں؟ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت آنے تک فرمایا کہ لگے ہی رہو۔ بندہ یہ نہ کہے کہ چلو جی اب میں بس تھک گیا ہوں تو اب موجے کرتا ہوں، نہیں۔ پچھلے سال بھی یہ جملہ اکثر سننے میں آیا اور بولا گیا کہ یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ جتنی بھی ہو جائے یہ ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہمیشہ نہیں رہتی، تھکاوٹ ختم۔ رات کو ماشاءاللہ سارے بھائی جا کے عبادات کی، صبح روزہ رکھ کے آرام کرنے لگے فجر کے بعد، اب تقریباً تھکاوٹ ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ثواب مل جاتا ہے، انعام مل جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، وہ ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا پچھلے سال میں چلے جائیں، جو پچھلے سال کی عبادات تھی رمضان والی، کیا اس تھکاوٹ کا اثر اب تک موجود ہے؟ کہیں بھی نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر آج ابھی نیند کسی کی پوری نہیں بھی ہوئی ہے، تھوڑا جمعے کے بعد اس کا گمان ہوگا چلو یار تھوڑا اور آرام کر لیتے ہیں، 5 10 20 منٹ آدھا گھنٹہ اور لیٹ رہے گا، چلو فریش ہو جائیں گے، ختم۔ تازے ٹھنڈے پانی کے ساتھ ذرا نہا لیں گے، یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، جسم کھل جائے گا، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ کو بہانہ بنا کر بندہ عبادت سے رک جائے، ایسا استقامت والے بندے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے، بہت بڑا غزوہ تھا وہ، وہاں سے آپ واپس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک فرمایا، غسل مبارک فرما کے آپ کی خوبصورت زلفوں سے ابھی پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل فرما لیا، نہا لیا؟ فرمایا جی جبریل کیا حکم ہے اللہ پاک کا، کہیں اور جانا ہے؟ عرض کی حضور ابھی تو ایک اور جنگ پہ اللہ پاک نے حکم فرمایا، یہاں سے واپسی ہو رہی ہے، ادھر تشریف لے جائیں۔ اسی طرح زلف مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیرہ اٹھائی، پہنی، اعلان فرمایا جو جو صحابہ میرے ساتھ موجود تھے سارے چلو، اللہ پاک نے ہمیں ایک اور غزوہ کی طرف جانے کا حکم فرما دیا، سارے صحابہ کو لے کر چلو۔ ہم تھوڑا سا اس ہسٹری کے اندر آئے، ہماری زندگی کے اندر سبق ہے، استقامت ہے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ کرتے رہو تسبیحات، سجدوں میں لگے رہو، عبادات میں لگے رہو، اچھے کاموں میں لگے رہو، اور عبادت کے کاموں میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو آمادہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو کرنا ہے۔ جو بچے رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بچے رمضان میں قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات رمضان میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان میں زیادہ دے رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں تو چلو تھوڑا تھوڑا، جیسی آمدن ہو بندہ تھوڑا تھوڑا اللہ پاک کے راستے میں غربا کے لیے نکالتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک آگے چل کے سورہ حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہہ دیتے ہیں نا ہمارا رب ہے اللہ، اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، مان لیا رب کو تو بس مان لیا، اب ادھر ادھر کی کوئی شے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، پھر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، کھڑے ہو گئے اس پر، اب پیرا دینا ہے، میرا رب جو کہے گا جیسے فرمائے گا میں وہ کر کے دکھاؤں۔ استقامت چلتی رہے زندگی کے اندر، فرمایا جو ڈٹ جاتا ہے پھر اس کے لیے
तनज़्ज़लुल मलाइका, फरमाया اس की मदद करने के लिए, उसको खुशखबरियाँ देने के लिए, उसको जन्नत की बशारतें देने के लिए मैं फरिश्तों को नाजिल फरमा देता हूँ। वो बंदा थोड़ा काम करने की गर्ज में होता है, सोच रहा होता है मेरा काम कैसे होगा, फिर बाद में सोचता है यार मुझे समझ नहीं आई मेरा काम कैसे हो गया, मैं तो परेशान था, काम कैसे हो गया मेरा, क्यों हो जाता है? अल्लाह पाक फरमाता है मैं खुद उसके काम करवा देता हूँ। ये अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाता है उस बंदे की जो अल्लाह पाक के साथ अपने आप के वादे ईमान पक्का करके खड़ा हो जाता है। हमें ज़रूरत है आज इस दौर की कि हम जैसे रमज़ान में पाबंद हैं, कोशिश करें मेरे प्यारे भाइयों, ये पाबंदी रमज़ान के बाद भी चले, अल्लाह पाक बड़ी बहारें अता फरमाएगा।